بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں قبر اور قبرستان کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبر کی تعویل قید خانہ ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے لیے قبر کھودی ہے، دلیل ہے کہ اس کے احوال تنگ ہوں گے، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ قبر کی جگہ پر اپنے لیے مکان بنائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کو لوگوں نے قبر میں رکھا ہے، دلیل ہے کہ اس کے احوال میں مشکلات پیش آئیں گی، یعنی کہ اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کو مارا اور اسے قبر میں رکھا، اور پھر جب چاہے گا تو اس کو زندہ کھڑا کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھا ہے اور مٹی اس کے سر پر ڈالی ہے، دلیل ہے کہ اس کے دین کا نقصان ہوگا اور دنیا سے بغیر توبہ کے چلا جائے گا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اپنے آپ کو قبر میں رکھا ہے، دلیل ہے کہ قید خانے میں جائے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ قبر میں مرا ہے، دلیل ہے کہ قید خانہ میں مرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے چوبارے پر قبر کھودی ہے، دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی، یعنی کہ لمبی ہوگی، اور اگر کوئی دیکھے کہ قبر پر کھڑا ہے، دلیل ہے کہ گناہ پر قائم رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو قبر میں مردہ دیکھا ہے اور اس سے منکر نکیر نے سوال کیا ہے، یعنی کہ قبر کے فرشتوں نے سوال کیا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اس سے مطالبہ کرے گا، اور اگر منکر نکیر کو غلط جواب دیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کے عذاب میں عاجز ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر سے نکال کر پھانسی دیا ہے اور پھر قبر میں رکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کرے گا اور پھر اسے قید خانے میں ڈالے گا، اور اگر یہ خواب سوداگر نے دیکھا ہے تو اس کا شمار سوداگروں میں ہوگا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گورستان کا دیکھنا، یعنی قبرستان کا دیکھنا، جاہلوں کی صحبت ہے کہ ان کا دین اور دنیا خراب ہے اور غم اور پیشمانی ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے، دلیل ہے کہ قیدیوں سے ملے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ گورستان پر یعنی قبرستان پر بارش برسی ہے، دلیل ہے کہ اہل قبور پر رحمت حق ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر مالدار دیکھے کہ قبروں میں گیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے، دلیل ہے کہ وہ درویش ہوگا اور لوگوں سے بھیک مانگے گا، کیونکہ گورستان ناداروں کی جگہ ہے، اور اگر دیکھے کہ معلوم گورستان میں گیا ہے، یعنی کہ معلوم قبرستان میں گیا ہے اور مردے قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں، دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ بلا اور محنت میں گرفتار ہوں گے، اور اگر کوئی دیکھے کہ قبریں کھلی ہیں، بعض مردے ہیں اور بعض زندہ ہیں، دلیل ہے کہ اس ملک میں محنت اور تنگی ظاہر ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں قبرستان دیکھنا 3 وجوہات پر ہے: قید خانہ، غم، محنت اور بلا۔ اگر کوئی خواب میں قبرستان میں پانی دیکھتا ہے تو یہ لوگوں سے نفع پانے کی دلیل ہے کہ اس کو لوگوں سے کوئی نفع ملے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں اذان دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ یہ اس شخص کو نصیحت کرے گا، اس کو تلقین کرے گا جو نصیحت قبول نہیں کرتا، اور اسے نیکی کا حکم دے گا۔ اگر کوئی خواب میں قبرستان سے گزرتا ہے یا قبرستان جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اور اس کو کوئی خوشخبری ملے گی، اور اگر کوئی بیمار انسان قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہنس رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا شمار برے لوگوں میں ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی،
اگر میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں کیا ان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔